یہ دنیا میرے ہاتھوں سے قلم جو چھین لیتی ہے، ہمیشہ چولہے چوکے تک ہی بس محدود رکھتی ہے۔ اسے شاید یہی خدشہ ستاتا رہتا ہے ہر دم، میری یہ آگہی مجھ کو نئی پہچان دے دے گی، میری یہ آگہی مجھ کو نئی پہچان دے دے گی۔ آداب ناظرین، ای ٹی وی بھارت کے خاص پروگرام ایک شاعر میں آپ کا استقبال ہے۔ اعظم گڑھ ایک ادبی سرزمین ہے۔ یہاں کے لوگ، چاہے وہ فلمی دنیا ہو یا تعلیم کا میدان ہو یا شعر و شاعری کا میدان ہو، ہر ایک میں نمایاں مقام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آج اسی ادبی سرزمین سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایک شاعرہ تبسم اعظمی صاحبہ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے شعری سفر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو تبسم صاحبہ، ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو شعر و شاعری کا جو شوق تھا وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ تو دیکھیے، میں خود بھی نہیں بتا سکتی کہ یہ مجھے کب سے پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا، کیونکہ میں نے اپنا پہلا شعر جو ہے 11 برس کی عمر میں کہا، 13 برس کی عمر میں پہلی غزل کہی میں نے۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیسے آیا، کیونکہ میرا نہ خاندانی بیک گراؤنڈ شاعری کا ہے، ہاں نہ کوئی میرے گاؤں میں شاعر ہیں، لیکن شاعرات میں تو شاید کوئی بھی نہیں تھا۔ اعظم گڑھ کے جیسے لوگوں کے تحقیق کے مطابق اعظم گڑھ کی پہلی شاعرہ میں ہوں۔ تو پہلی غزل میں نے 13 سال کی عمر میں کہی۔ ہو سکتا ہے میرے والد کو بہت شغف تھا، سخن فہم سخن سناس تھے وہ، تو ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے اندر ایسا کچھ آیا ہو۔ والدہ بھی خاصا ادب کا شغف رکھتی تھی، باقی تو میرے یہاں سب سائنس سائٹ کے اسٹوڈنٹ رہے۔ کہ پروگراموں میں کہاں کہاں پہ شرکت ہوئی، کہاں آپ نے کلام پڑھے؟ ایسے کوئی خاص پروگراموں میں تو میری شرکت نہیں ہوئی، کیونکہ شہر سے باہر جانا کم ہوتا ہے۔ اعظم گڑھ کے مشاعروں میں انویٹیشن تو آئے، لیکن میں نے خود شرکت نہیں کی۔ غالب اکیڈمی وغیرہ میں نے کلام پڑھا ہے، آن لائن ایسے پڑھ لیتی ہوں، باقی کہیں اب۔ اچھا، اگر دیکھا جائے کہ ایک عورت کے لیے جو ہے شاعرہ بننا یا اسٹیج پہ جا کر اپنے کلام کو پڑھنا ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک جو ہے ماحول سے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسرا گھر سے جو ہے اس کو اجازت لینی پڑتی ہے، تمام آپ ایک شاعرہ ہیں، ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ رہی ہوں گی، تو کیا ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیے، سماجی بندشیں تو بہت آئیں۔ میں جس علاقے میں ہوں، ظاہر سی بات ہے کنزرویٹو ماحول بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ میرے والد بہت براڈ مائنڈڈ تھے، وہ کبھی لڑکی اور لڑکے میں انہوں نے تفریق نہیں کی، بھائی بہن میں ہمارے کوئی تفریق نہیں رہا۔ پھر میرے گھر کا ماحول بھی جو ہے اتنا کنزرویٹو نہیں رہا کبھی بھی، مثبت طریقے سے اپنی حدود میں رہتے ہوئے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ سو اس کا مجھے فائدہ ملا۔ باقی جو ہے نکتہ چینی بھی ہوئی، ستائشیں بھی ملی، سو جو منفی باتیں تھیں اس کو میں نے نظر انداز کر دیا، مثبت کو لے کے آگے چلی۔ ابھی تک آپ کی جو ہے کتنی کتابیں، کوئی شعری مجموعہ جو ہے منظر عام پر آ چکے ہیں یا نہیں؟ جی، دو شعری مجموعے آ چکے ہیں۔ پہلا دھنک ہے غزلوں کا، دوسرا جو ہے جہاں کوئی نہ ہو، یہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ آج آپ ایک خاتون ہیں، ایک عورت ہیں، تو میں عورتوں کے تعلق سے، خاتون کے تعلق سے سوال کروں گا کہ آج کے وقت میں دیکھا جائے تو تعلیم، بچیوں کی تعلیم کو لے کر آپ کتنا بیدار ہیں یا کیا کہنا چاہیں گے ان کی تعلیم کو لے کر؟ دیکھیے، تعلیم آج سے نہیں، تعلیم شروع سے ضروری ہے عورت کے لیے۔ اقرا میں کہیں تفریق نہیں کی گئی اللہ نے کہ ہاں مرد پڑھیں عورت نہ پڑھیں، اقرا سب کے لیے اترا ہے۔ عورتوں کو باندھ دیا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوئی تو آگے کی قوم جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو میں تو عورتوں کی تعلیم کے حق میں ہوں، میرے گھر والے عورتوں کی تعلیم کے حق میں ہیں، تو ایسا میں تو نہیں کہوں گی کہ ہاں عورتوں کو تعلیم سے دور رکھا جائے۔ آپ جس سرزمین سے تعلق رکھتی ہیں، اعظم گڑھ سے، ایک ادبی اور زرخیز علاقہ رہا ہے، یہاں پہ بہت سے شعراء جنم لیے، جیسے کیفی اعظمی ہو گئے اور علامہ شبلی نعمانی، جنہوں نے تعلیم کے میدان میں کافی کام کیا۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے ایسی شخص؟ اعظم گڑھ علم و ادب کا گہوارہ تو رہا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور بہت سے عظیم شخصیات یہاں ہوئی ہیں، صرف ادب کے تعلق سے نہیں، دوسرے شعبے میں بھی۔ ہاں، خواتین پیچھے رہی ہیں، بہت پیچھے رہی ہیں، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ آگے آ رہی ہیں۔ ایک ہمارے بچپن کا دور تو یہ تھا کہ مکتب کے بعد عورتوں کے لیے تعلیم ہی ممنوع تھی، درجہ چہارم تک پڑھ لیا تو بس اندر بیٹھیں اور پھر وہ گھر گرہستی کریں۔ گھر گرہستی اپنی جگہ، لیکن تعلیم اپنی جگہ۔ اب بہرکیف بیداری آئی ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ آپ آج کی جو بچیاں ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
बस उनके लिए यही पैगाम है कि अपने हदूद में रहते हुए आप बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं, तालीम के मैदान में आगे जिस शोबे में आप जाना चाहें आप जाइए, आप कदम बढ़ाएंगे रास्ते बनेंगे। झिझक के हम रहेंगे तो हमें रास्ते नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें कदम बढ़ाना पड़ता है, कोई तो एक बढ़ाए। इस्माइल मिर्ठी की एक नज़्म थी, बारिश का पहला कतरा, बहुत मुतासिर कन नज़्म है। हर कतरा जो सोच रहा है मैं कैसे बढ़ूँ, इसी में सब रह गए, एक ने बढ़ाया तो फिर मूसलाधार बारिश हुई। तो उसी तरह ख़वातीन में भी ये है कि आप अपने हदूद पे रहते हुए आप आगे बढ़िए, हर शोबे में बढ़िए, और लड़कियों को आना चाहिए। आप एक तहत की शायरा हैं और औरतों को ख़ास तौर से अगर देखा जाए वो मुशायरे में जाती हैं तो जो है तरन्नुम के लिए उनको बुलाया जाता है, वो कलाम पढ़ती हैं, मगर आप तहत की शायरा हैं, तो क्या इसकी वजह रही कि आप जो है तरन्नुम में नहीं कह पाई? तो देखिए, तरन्नुम तो खुदादाद गिफ्ट होता है, वो मुझे नहीं मिला, एक वजह तो ये भी है। दूसरी मैं समझती हूँ शायरी अगर अच्छी है, मुतासिर कुन है, तो वो तरन्नुम की मोहताज नहीं है। आप तहत में भी अपना कलाम पढ़ सकते हैं, अच्छे से सुना सकते हैं और पहुँच सकती है आपकी शायरी में दम होना चाहिए। हमारे नाजरीन के लिए आप कोई एक अपना कलाम जो है पेश करें। देखिए, मैं अपनी एक नज़्म पेश करना चाहूँगी, इसका उन्वान है औरत। बढ़ाती हूँ कदम फ़ौरन ही पीछे खींच लेती हूँ, ये अंदेशा मुझे आगे कभी बढ़ने नहीं देता, न जाने लोग क्या सोचें, न जाने लोग क्या बोलें, न जाने लोग क्या सोचें, न जाने लोग क्या बोलें। इसी खौफ के घेरे में जीती और मरती हूँ, मगर कब तक। तशख़्ख़ुस के लिए अपनी ज़रूरी हो गया है अब, उठूँ और काट दूँ एक एक करके बेड़ियाँ सारी। बगावत कर दूँ दुनिया की सभी फरसूदा रस्मों से, बगावत कर दूँ दुनिया की सभी फरसूदा रस्मों से, हर एक दस्तूर बेजा से। खुदा ने जब किसी से मेरा रुतबा कम नहीं रखा, तो किसने हक़ दिया इनको मुझे ज़ंजीर पहनाएं। ज़बां खोलूँ जो अपने वास्ते ताला लगा जाएं। मुझे मालूम है मेरी मुकर्रर हद कहाँ तक है, मुझे मालूम है मेरी मुकर्रर हद कहाँ तक है। मुझे है पास अपनी हुर्मत व क़द्र व रवायत का, वफ़ा नामूस व इफ़्फ़त का, शराफ़त और अज़मत का, कि ये अक़दार मेरे पाँव की बेड़ी नहीं हरगिज़, इन्हीं अक़दार के हमराह मुझको आगे बढ़ना है। मिला है हक़ मुझे भी वक्त के हमराह चलने का, खुद अपने ख्वाब बुनने का, उन्हें ताबीर देने का। ये दुनिया मेरे हाथों से कलम जो छीन लेती है, हमेशा चूल्हे चौके तक ही बस महदूद रखती है। उसे शायद यही ख़दशा सताता रहता है हरदम, मेरी ये आगही मुझको नई पहचान दे देगी, मेरी ये आगही मुझको नई पहचान दे देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ तबस्सुम आज़मी साहिबा, जिन्होंने अपनी एक नज़्म पेश की जिसका उन्वान था औरत, और उन्होंने अपनी बात में भी, अपनी गुफ्तगू में भी औरतों के मसाइल पर काफ़ी ज़ोर दिया, औरतों की तालीम पर ज़ोर दिया, क्योंकि उनकी इस शेर व शायरी से भी इस बात की तस्दीक होती है कि वो औरतों के मसाइल पर बेबाक होकर बोलती हैं, और वो ये कहती हैं कि औरत को तालीमी मैदान में, हर मैदान में आगे आना चाहिए, बस वो अपनी हदूद में रहते हुए कोई भी मैदान हो उसमें वो काम करें। ईटीवी भारत के लिए आज़मगढ़ से अजवत कासिम।